السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مصیبت آتی کیوں ہے۔ مصیبت جو آتی ہے اس کی تین وجوہات ہیں، چوتھی وجہ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزما رہا ہوتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس سے اور نکھر کے سامنے آئے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ جو ہے کہ کوئی کسی ماضی کے گناہ کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے، گناہ ہے یا مکافات عمل کہہ لیں۔ اور تیسری وجہ جو اس کی ہے وہ ہے گستاخی کی سزا مل رہی تھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے۔ بہرحال مصیبت جب آ جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے؟ تو اس میں بڑا سادہ سا ایک جملہ ہے واصف علی واصف رحمہ اللہ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مصیبت جو ہے وہ عذاب کس کے لیے ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں زحمت کس کے لیے ہے اور رحمت کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے زحمت ہے۔ جو اللہ کو مانیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کا حل نکل آئے گا۔ تو جب بھی مصیبت آئے اس کا حل جو ہے، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور دوسری چیز وہ جو کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، ان کمزوریوں کی تشخیص، آئیڈینٹیفیکیشن، اور اس کے بعد ان کو دور کرنا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک مصیبت جب آ جاتی ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں جو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ان کوششوں کا صلہ ہمیں آیا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا یہ ہماری ایفرٹس ضائع چلی جائیں گی۔ تو ان کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایک درجہ رکھا ہوتا ہے بلندی کا، جہاں تک اللہ اس کو پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس بلندی تک پہنچ سکے۔ تو اللہ کوئی مصیبت اس کے اوپر لے آتا ہے، جب وہ مصیبت کو جھیلتا ہے، اس کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، تو اس سفر کرنے کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں کہ صرف آخرت میں کسی بات کا آپ کو صلہ ملے گا۔ عام طور پہ یہ مسکنسیپشن ہے، اگرچہ علماء بتاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو اور زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی محنت، کوئی بھی جو آپ نے مشقت کاٹی ہے، کوئی بھی محنت جو آپ نے کی ہے، دونوں چیزیں، محنت آپ نے ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، مشقت کاٹی ہے مطلب آپ کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آ گئی تھی، اس کو آپ نے برداشت کیا، کچھ کر نہیں سکے، چاہے کچھ کیا یا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں اللہ کسی کی ایسی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان۔ نہ صرف آخرت کے لیے مسلمان کے لیے ہوتا ہے بلکہ دنیا کے لیے۔ کافر کو دنیا میں اس کی تمام نیکیوں کا، کوششوں کا صلہ مل جائے گا، لیکن مسلمان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ ایمان کے فائدے ہیں۔ اب اس کے اوپر قرآن پاک کی بھی کئی آیات ہیں جو اس کے اوپر ہمیں علم دیتی ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کہتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو آپ نے ایفرٹ کیا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آئی تھی، اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، اب اس مصیبت نے ہمارے ساری محنتوں کو ضائع کر دیا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دوبارہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مصیبت جب آتی ہے اس ٹائم پہ انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی آج اصلاح کی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مصیبت آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سزا ہے،
جن کے لیے سزا ہے ان کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے غلطی کہاں ہوئی، جن کے لیے آزمائش ہے اللہ ان کو صبر دے رہا ہے کہ وہ اس کو صبر سے گزار جائیں، آگے مع العسر یسرا کا موقع آنے والا ہے، جو مشکل ہے اس کے نتیجے میں آسانی بھی آ رہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اوپر آزمائش ہے وہ سوچتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہم نے کوئی حرام کا ڈیسیژن نہیں لیا تھا، حرام کمائی ہم لا سکتے تھے، لے سکتے تھے، اور ہم نے نہیں لی تھی۔ اب حرام کمائی جو ہے وہ آپ کے ہاں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، جو بھی آپ کمائی کا ذریعہ اختیار کریں، جو بھی اس میں پوچھیں کہ وہ حلال حرام کہاں ہے، اور اس میں جو اس وقت میں نے فیصلہ لیا تھا کہ اس حرام کو میں نہیں کماؤں گا یا اپنے پاس نہیں آنے دوں گا، تو میرے ساتھ جن لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں لیا تھا وہ تو آج بڑے خوشحال ہیں۔ بعض دفعہ ایسے نظر آتا ہے، آزمائش اسی کا نام ہے کہ نظر بڑا مختلف آتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، ان کی سوشل لائف بڑی سٹیبل جا رہی ہے، ان کی فیملی میں کوئی ایشو نہیں ہے، نہ بچوں میں، نہ بہن بھائیوں میں، نہ والدین میں، تو میں نے وہ حرام کمائی چھوڑ دی تھی تو آج میں اس مشکل میں بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، جو آپ کو خوشحال نظر آ رہا ہے وہ خوشحال ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بھی چیز ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اب تو سائنس بھی اس کو پروف مانتی ہے، اور اسلام نے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ جو حلال ہے وہ بھی اپنا اثر دکھائے گا، حرام بھی اثر دکھائے گا۔ جن آزمائشوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اس کا علم حلال کا ڈیسیژن لینے والے شخص کو نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کئیوں کے ہاں کوئی معذور اولاد ہوتی ہے جو ساری زندگی کی مشقت ہوتی ہے، اور ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ معذور اولاد کس چیز کا نتیجہ ہے۔ کئی سدھر جاتے ہیں، کئی نہیں سدھرتے، لیکن جو سدھرتے ہیں یا نہیں سدھرتے دونوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس چیز سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑی کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ ماضی میں جو گناہ کر چکے وہ تو ہو گیا، لیکن اب موقع ہے کہ آپ اگلی لائف کو پیچھے سے بہتر بنا لیں۔ اور جس بندے نے حرام لینے کا ڈیسیژن نہیں لیا تھا، یا ڈیسیژن لیا تھا کہ حلال سے کھائیں گے یا حلال استعمال کریں گے، اس شخص کے لیے یہ ہے کہ پہلے کوشش تو شرط تھی حلال کے لیے بھی، جیسے حرام کے لیے کوشش لوگ کرتے ہیں، یا بعض دفعہ نہیں بھی کرتے تو حرام آتا ہے، تو حلال کے لیے کوشش شرط تھی، لیکن نہیں کی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی صلہ دے گا آپ کے ڈیسیژن کا، آپ کی کوشش کا صلہ اللہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ صلہ کیسے ملے گا؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں فلاں شخص کی لاٹری نکل آئی، فلاں کا پلاٹ تھا، پاس سے روڈ گزر گئی، ایک دم ملینز میں اس کی قیمت اوپر چلی گئی، فلاں شخص کے پاس پتھر پڑے تھے، وہ قیمتی نکل آئے اور اتنی ملینز میں اس کی مالیت نکل آئی۔ یہ وہ لاٹریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس صلے میں دے رہا ہوتا ہے، جہاں آپ نے اللہ کی خاطر قربانی دی تھی تو اللہ اپنی خاطر قربانی دینے والے کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ بادشاہت کا اصل مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جہاں تک دوسرے عزیزوں کا تعلق ہے جو مشکل میں گرفتار ہو گئے اور ریئلائز ہو گیا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر یہ سوچ آ گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت مبارکہ ہے جہاں سے ہمیں یہ سبق بڑا واضح ملے گا اور بڑی امید ملے گی۔ قرآن پورا ہی ایک امید کا ذریعہ ہے، لیکن یہ آیت ایسے موقع پہ بہت زیادہ امید دیتی ہے۔ ایک دفعہ قیدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، تو ان قیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا، اب ایک بندہ جو قیدی ہو گیا جنگ میں، اس زمانے کی جنگ کو تصور کریں، وہ شخص غلام بن گیا، اہل و عیال چھوٹ گیا، رشتہ داریاں چھوٹ گئی، مال و دولت گھر بار سب کچھ چھوٹ گیا، زندگی کی آزادی چھوٹ گئی، قیدی ہے، غلام ہے، اور آگے بھی کوئی پتہ نہیں کر کر اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، جو آپ کے ہاتھ میں، یہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی، سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں ان سے کہیے، جو آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہیے کہ اللہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خوبی جانے گا یا کوئی خوبی اللہ کو نظر آئے گی تو اللہ تمہیں اس سے بہت بہتر دے دے گا
اس سے بہتر دے دے گا جو تم نے کھو دیا ہے. یعنی خالی ارادے کی اصلاح آپ کے حالات کی اصلاح کی ضامن ہوتی ہے. آپ ارادہ کر لیں پھر اس کے نتائج دیکھیں. بہت سارے لوگوں نے یہ نتائج دیکھے ہوں گے، لیکن بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہت سارے منتظر ہوں گے جو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، ان حالات کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ یقین پختہ ہو کہ دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. یہ صلہ وہ آپ کو دے کے رہے گا. جو مصیبتیں آئی، جو بھی وجہ تھی، اگر آج آپ کا ارادہ صالح ہے تو کل یہ مصیبت آپ کو کئی گنا اجر اور ریوارڈ دے کے جائے گی. یہ ہے ان مع العسر یسرا کا معنی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل جو آتی ہے وہ آپ کو مزید بلندی کی طرف لے کے جانے کے لیے آتی ہے. جب بھی مشکل آئے تو اللہ کو مانے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ سلجھا دے اور اس کی رہنمائی کرے. اس کے بعد پھر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دے گا. باقی اس کے واقعات کے اوپر، اس اصول کے اوپر بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن واقعات ایڈ کرتے ہوئے گفتگو لمبی ہو جائے گی. تو آپ اس گفتگو کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واقعات بار بار دکھائے گا، اور آپ یہ جان لیں گے کہ مصیبت جب آپ ماننے والے ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو آپ کو اور بلندی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور اللہ کی تدبیر بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، اللہ حافظ.